حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو 12 بیٹے عطا کیے۔ انہی میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ وہ 10 سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کا مطلب بتایا تو انہوں نے کہا، اے یوسف، آپ کو بڑے ہو کر اعلیٰ مرتبہ ملے گا، اور خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، امید ہے کہ وہ تم سے حسد کرے۔ حاسد بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے بہانہ بنا کر یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت لے لی اور ان کو دور لے گئے۔ پھر ان کا کرتا اتار کے انہوں نے انہیں اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ نانے یوسف علیہ السلام کو کوئی دور کا مسافر اٹھا لے جائے گا۔ انہوں نے نانے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر بھیڑ کا خون لگایا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کرتا دکھایا اور کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی چال سازی سمجھ گئے اور بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ کنویں کے پاس رک گیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو ننھے یوسف علیہ السلام اس ڈول میں چڑھ گئے۔ جب ڈول اوپر آیا تو خوبصورت بچے کو اس میں دیکھ کر قافلے والے حیران رہ گئے۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر معمولی قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک شخص کو بیچ دیا۔ وہ شخص عزیز مصر تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب عزت سے اپنے محل میں رکھا۔ اللہ پاک نے حسن اور ذہانت دونوں چیزوں سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب نوازا تھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا نبی چن لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جھوٹی اور دھوکے باز تھی۔ ایک دن اس نے حسین یوسف علیہ السلام کے کردار پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں جیل میں قید کروا دیا۔ وہ قید میں اللہ پاک کے حکم سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتانے لگے۔ ایک بار 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی، اور دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کی نوکری کرو گے۔ جب وہ رہا ہوا تو انہوں نے اسے تاکید کی کہ وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرے۔ شیطان نے یہ بات اس کو بھلا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ بادشاہ پریشان ہو گئے۔ تب اس قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں موٹی ہے اور 7 دبلی، اور 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک زرخیزی اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط رہے گا۔ اس آدمی نے تعبیر بادشاہ کو جا سنائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگائے ہوئے الزام کا فیصلہ کریں۔ بادشاہ نے اچھی طرح چھان بین کی تو سمجھ گیا کہ الزام جھوٹا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ گالا ذخیرہ کرنے لگے۔ وہ لوگوں کو اناج دینے لگے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ایک دن ان کے سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اس کو بھی ساتھ لائیں ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں بتایا اور بہانے سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا، جن کی آنکھیں پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر سفید ہو چکی تھی۔ وہ اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کی۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر سوتیلے بھائی مصر آئے تاکہ وزیر سے فریاد کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ وہ مصر کے وزیر ہے۔ یہ سب سن کر ان کے بھائی حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو کرتا دیا اور کہا کہ اسے میرے والد کے چہرے پر رکھنا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے گی، اور اپنے بھائیوں کو روانہ کر دیا۔ واپس جا کے ان کے بھائیوں نے ویسا ہی کیا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے کرنے کو کہا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے مل گئے۔